ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ امیر المؤمنین خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ارشاد پاک ہے، ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، فرمایا بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان میں ٹھہری رہتی ہے۔ کب تک؟ فرمایا حتی تصلی علی نبیک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہاں تک کہ تو اپنے نبی سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے پروگرام احکام نماز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہو سکے تو حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ قرآن پاک سورہ بقرہ آیت نمبر 277 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، فرمایا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، وعملوا الصالحات اور نماز قائم رکھی، واقاموا الصلاة اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، لہم اجرہم ان کے لیے اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، اور فرمایا ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون اور ان پر آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوں گے، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ قرآن پاک کی اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کے بعد نیک عمل کا حکم دیا ہے، یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اگر ہم نیک عملوں پر اجر چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ایمان، پھر اس کے بعد نیک اعمال ہیں، اور نیک اعمال میں نماز ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اسی طرح دیگر جتنے بھی نیک اعمال ہیں، جب بندہ ان کی ادائیگی کرتا ہے کما حق ہو، جیسی ہونی چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ اجر کا مستحق ہے، اور ان لوگوں پر قیامت کے دن، آخرت کے دن، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا، نہ انہیں کوئی غم ہوگا، اور رب کریم کی بارگاہ سے انہیں اجر عطا فرمایا جائے گا ان کے عملوں کے اوپر۔ نماز کا حکم اس آیہ مبارکہ میں بھی موجود ہے، جا بجا قرآن پاک میں نماز کا حکم دیا گیا ہے، اور کثیر احادیث مبارکہ میں نماز پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی، احکام بھی بیان کیے گئے اور فضائل بھی بیان کیے، نہ ادا کرنے پر جو وعیدیں ہیں احادیث میں وہ بھی بیان کی گئی ہیں۔ نماز کی جملہ جو تفصیلات ہیں وہ ہمیں احادیث میں مل جاتی ہیں۔ آئیے ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے، انہوں نے اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات فرماتے ہوئے سنا۔ وہ بات کیا ہے؟ سماعت فرمائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، خمس صلوات افترضہن اللہ عز وجل، فرمایا 5 نمازیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر فرض قرار دیا ہے، من احسن وضوءہن وصلاہن لوقتہن واتم رکوعہن
وخشوعہن، فرمایا جس نے ان نمازوں کو بہترین وضو کے ساتھ ان کے مقررہ اوقات پر ادا کیا. نماز وقت باندھا ہوا فرض ہے، نماز کے مقررہ وقت پر ادا کیا، اور یہ ساری نمازیں مقررہ اوقات پر ادا کی، اور ان نمازوں کا رکوع، سجود اور کامل خشوع کے ساتھ انہیں ادا کیا، تو ایسے شخص سے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے. یعنی رب کریم نے اس بندے کے ساتھ وعدہ کیا. کس بات کا وعدہ؟ فرمایا وعدہ ہے اللہ کریم اس کی بخشش فرمائے گا. وَمَن لَّمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ إِن شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِن شَاءَ عَذَّبَهُ. اور جس نے ایسے نہ کیا، یعنی بہترین وضو نہیں کیا، اس میں کمی رکھی، نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا نہیں کیا، اس کے جو رکوع اور سجود ہیں انہیں مکمل اس نے نہیں ادا کیا، یعنی جیسے نماز پڑھنے کا حق تھا ویسے اس نے نماز نہیں پڑھی، تو کیا ہوگا؟ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ. تو فرمایا ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے. اگر وہ چاہے تو اس کی بخشش فرما دے اور چاہے تو اس کو عذاب دے. مسند امام احمد بن حنبل میں ایک حدیث مبارک ہے جسے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا. آپ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خرج زمن الشتاء والورق يتهافت فاخذ بغصنين من شجرۃ. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم موسم سرما میں جب کہ پتے درختوں سے جھڑ رہے تھے اس وقت حضور باہر تشریف لائے. آپ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی 2 شاخوں کو پکڑ لیا. فاخذا پکڑ لیا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شاخ سے جس کو حضور نے پکڑا تھا پتے جھڑنے لگے، گرنے لگے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پکارا، انہیں مخاطب کیا اور فرمایا یا ابا ذر، اے ابو ذر. آپ کہتے ہیں فقلت، تو میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد المسلم لا يصلي الصلاة يريد بها وجه الله فتهافت عنه ذنوبه كما يتهافت هذا الورق ان هذه الشجرة. فرمایا مسلمان بندہ جب نماز اس مقصد سے پڑھتا ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل ہو جائے، یعنی اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے یرید بہا وجہ اللہ، نماز کیوں پڑھ رہا ہے؟ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے. فرمایا جب مسلمان بندہ نماز اس لیے پڑھتا ہے تاکہ اس نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا حصول ہو جائے، رب اس سے راضی ہو جائے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اس نمازی کے، اس نماز پڑھنے والے کے جو گناہ ہیں وہ اس طرح جڑتے ہیں جس طرح یہ پتے درخت سے جڑ رہے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، اس سے پتہ یہ چلا کہ نماز کی برکت سے تو گناہ جڑ جاتے ہیں. ایک نمازی نماز پڑھتا ہے اور اس کی برکت سے اس کو گناہوں کی معافی دی جاتی ہے. تو کیوں نہ ہم سب نماز کی طرف لگ جائیں؟ نماز فرض ہے، نماز کی ادائیگی کریں. انسان سے بتقاضۂ بشریت گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں، تو جو ہو گئے ہیں ان کی بندہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگ دے، نماز شروع کر دے. نماز کی برکت سے وہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، توبہ کی قبولیت بھی ہو جائے گی. اور پھر یہ ہے کہ جو نمازیں قضا ہو گئی خدا نخواستہ ذمہ پر ہیں تو ان کی ادائیگی کی صورت بنانی شروع کر دے، اور نیکسٹ جو ہے کسی نماز کو قضا نہ ہونے دیا جائے. تو انشاءاللہ الکریم نماز کی برکت سے وہ گناہ جو ہمارے سر پہ ہیں مستقبل میں ہم ان سے بھی بچ سکتے ہیں.
اور جو ماضی میں کیے ہیں ان کی بخشش کی صورت بھی بن سکتی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے اس پروگرام میں چند ایک احکام نماز بھی شامل کرتے ہیں۔ مقتدی اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو امام کی اقتداء میں اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے۔ جیسے آپ حضرات دیکھتے ہیں اذان ہوتی ہے، مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے، امام مقرر ہوتا ہے، امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں اور پیچھے مقتدی اپنی صفیں بنا لیتے ہیں۔ تو یہ جو مقتدی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، فقہا نے ان کی 4 صورتیں بنائی ہیں کہ یہ مقتدی 4 قسم کے مقتدی ہوتے ہیں۔ آئیے آپ بھی سماعت فرمائیں۔ ایک مقتدی ہے، اسے مدرک کہا جاتا ہے، اور دوسرا لاحق ہے، اور تیسرے کا نام مسبوق ہے، اور چوتھا لاحق مسبوق، یعنی لاحق بھی ہے اور مسبوق بھی ہے۔ عام طور پر ایک امام کے پیچھے جو مقتدی نماز پڑھتے ہیں ان کی 4 میں سے کوئی نہ کوئی حیثیت ہو سکتی ہے۔ اچھا، مدرک مقتدی کسے کہا جاتا ہے؟ مدرک مقتدی اس مقتدی کو کہا جاتا ہے جس نے اول رکعت سے ہی، پہلی رکعت سے ہی تشہد تک امام کے ساتھ نماز پڑھی ہو، تکبیر تحریمہ میں آ کے مل گیا، یا پہلی رکعت اس نے پا لی، امام صاحب نے سلام پھیرا تو اس نے بھی سلام پھیر دیا، یعنی پوری نماز اس نے امام صاحب کے ساتھ پڑھی ہے، اگرچہ کہ پہلی رکعت میں امام کے ساتھ یہ رکوع میں ہی ملا ہو، لیکن پہلی رکعت مل گئی ہے۔ ایسے مقتدی کو مدرک مقتدی کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا ہے لاحق۔ لاحق مقتدی وہ ہوتا ہے کہ امام کے ساتھ پہلی رکعت میں اس نے اقتداء تو کی، مگر اقتداء کے بعد اس کی تمام رکعتیں یا بعد فوت ہو گئی، خواہ وہ عذر کی وجہ سے فوت ہوئی ہوں یا وہ بلا عذر فوت ہوئی ہوں۔ اب حیرانگی یہ ہے کہ امام کے ساتھ شروع میں نماز میں تو آیا، یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کی کل رکعتیں یا بعض رکعتیں فوت ہو جائیں؟ ظاہر سی بات ہے، امام کے ساتھ شروع ہوا تو امام کے ساتھ سلام پھیرے گا، لیکن ایسا ناظرین ہو جاتا ہے بسا اوقات۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ آئیے میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ ہم نے کہا خواہ عذر سے فوت ہوئی ہو یا بغیر عذر کے۔ عذر کی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ مسجد میں نماز ہو رہی تھی، وہاں بھیڑ بہت زیادہ تھی، رش بڑا تھا، نمازی بہت آگے، اللہ کرے کہ ہماری مسجدوں میں ایسا ہی ہو جائے، نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء نمازیوں سے بھر جائے، جیسے جمعۃ المبارک کے دن اور عیدین پر مساجد نمازیوں سے بھری ہوتی ہیں، اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے۔ ہاں، اگر فرض کر لیں ایسا ہو گیا، یعنی مسجد میں نمازیوں کا رش تھا، بھیڑ بہت زیادہ تھی، اچھا اس کی وجہ سے ایک نمازی ایسا تھا جسے رکوع اور سجود کرنے کا موقع نہیں ملا، یعنی کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی جہاں پر یہ رکوع کر سکے یا سجدہ کر سکے، رش اتنا زیادہ تھا کہ صفیں بھی پوری نہیں بنائی جا رہی، تو اب اس وجہ سے یہ امام سے کچھ پیچھے رہ گیا، صرف اس وجہ سے امام صاحب نے رکوع کیا لیکن اسے رکوع کرنے کا موقع نہیں ملا، لوگ سجدے میں گئے تب اس نے رکوع کیا، یا تب اس نے سجدہ کیا جب سجدے سے لوگ اٹھ گئے، تو یہ صورت ہو سکتی ہے کہ بھیڑ کی وجہ سے، رش کی وجہ سے رکوع سجود نہ کر پایا، یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے نماز میں حدث طاری ہو گیا، وضو ٹوٹ گیا۔ اب وضو ٹوٹا، یہ وضو کرنے چلا گیا، اور بنا کی جو صورتیں اسی نماز میں بنا کرنے کی ہیں وہ بھی پائی گئی، اس نے آ کے اسی مقام پر جہاں پہلے کھڑا تھا، شرائط بھی پوری تھی، دوبارہ اس نے اسی نماز کی بنیاد رکھی، اسی جگہ کے اس کی شرائط ہے، اس کے مطابق اس نے سلسلہ قائم کیا، تو جب وہاں پہنچا وضو کر کے تو ہوا یہ کہ امام صاحب تو 2 رکعتیں مزید پڑھا چکے تھے، اب یہ پیچھے رہ گیا۔ تو آپ نے سماعت کر لیا ہوگا کہ اس طرح بعض صورتیں بسا اوقات ہو جاتی ہیں۔ اچھا، یہاں ایک صورت یہ کہ بلا عذر ہی اس کی بعض رکعتیں فوت ہو گئیں، جیسے امام صاحب سے پہلے اس نے رکوع سجود کر لیا، پھر اس نے اس کا اعادہ بھی نہ کیا، تو امام کی دوسری رکعت اس کی پہلی رکعت ہوگی، اور تیسری رکعت دوسری رکعت، اور چوتھی رکعت اس کی تیسری رکعت ہوگی، اور آخر میں
ایک رکعت اسے مزید پڑھنی ہوگی، یہ بھی ایک صورت ہوتی ہے۔ تو لاحق جو ہے یہ امام کے ساتھ شروع میں آتا ہے، لیکن پھر اقتدا کے بعد اس کی کل یا بعض رکعتیں کسی عذر کی وجہ سے یا بغیر عذر کی بنا پر فوت ہو گئی، لیکن کوئی نہ کوئی وجہ تھی جس کی بنا پر یہ فوت ہوئی ہیں، اب اس کو لاحق مقتدی کہا جاتا ہے۔ اور ایک تیسرا مقتدی ہے مسبوق مقتدی۔ مسبوق مقتدی امام کی بعض رکعتیں پڑھنے کے بعد شامل ہوتا ہے، ایک رکعت ہو چکی تھی پھر آیا، 3 رکعتیں امام صاحب کے ساتھ مل گئی، 2 رکعتیں ہو چکی تھی تیسری میں ملا، چوتھی بھی امام صاحب کے ساتھ پڑھی، 2 اب امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد یہ اب ادا کرے گا۔ آخر تک شامل تو رہتا ہے، لیکن امام صاحب جو سلام پھیر دیتے ہیں پھر اس کے بعد یہ اپنی وہ رکعتیں جو امام صاحب کے ساتھ اس نے نہیں ادا کی تھی اب اس کے بعد یہ پڑھتا ہے، اور امام صاحب سلام پھیر کے دعا کر لیتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے مسبوق مقتدی۔ اور تیسرا ہے لاحق مسبوق۔ لاحق مسبوق وہ مقتدی ہوتا ہے جس کی کچھ رکعتیں شروع کی اسے نہ ملی ہوں، پھر شامل ہونے کے بعد یہ لاحق ہو گیا، یعنی کسی عذر کی وجہ سے یا بلا عذر ہی امام صاحب سے کچھ رکعتوں میں یہ پیچھے رہ گیا، اس کو لاحق بھی کہتے ہیں اور یہ ساتھ میں مسبوق بھی ہوتا ہے، لاحق مسبوق۔ مقتدیوں کی ان چاروں قسموں کے احوال سماعت فرمائیں۔ لاحق مقتدی جو ہوتا ہے، کیونکہ مدرک تو وہ ہے کہ جو شروع میں ہی امام صاحب کے ساتھ شامل ہوا، آخر میں سلام بھی اس نے امام صاحب کے ساتھ ہی پھیر دیا، تمام رکعتیں امام صاحب کے ساتھ ادا کی جیسا کہ عام طور پہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو لاحق تھا، جس کی بعد رکعتیں امام سے پیچھے رہ گئی ہیں، شروع میں شامل تو ہوا تھا، یہ لاحق احکام کے معاملے میں مدرک کے حکم میں ہی ہوتا ہے۔ جب اپنی فوت شدہ یہ پڑھے گا امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد، تو اس میں یہ قرات نہیں کرے گا، کیونکہ یہ ایسا ہی ہوگا جیسے امام کے پیچھے ہے، اور جیسے امام کی قرات مقتدیوں کے لیے کافی ہوتی ہے اور مقتدی امام صاحب کے پیچھے قرآن کی قرات نہیں کرتے، ایسے ہی اس نے اپنی وہ بقیہ رکعتیں پڑھنی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ وضو کرنے چلا گیا، اس کا وضو ٹوٹ گیا تھا، 1 رکعت پڑھ چکا تھا امام صاحب کے ساتھ، دوبارہ جب وضو کر کے آیا تو 1 رکعت گزر چکی تھی، اب 1 رکعت جب یہ ادا کرے گا تو ایسے ہی ہوگا جیسے امام صاحب کے پیچھے ہے، پہلے وہ پڑھے گا پھر تیسری میں امام صاحب کے ساتھ جا کے مل جائے گا۔ اور فرض کر لیں اس سے کوئی ایسا سہو ہو گیا جس کی بنا پر سجدہ سہو لازم آتا ہے، تو چونکہ یہ امام صاحب کے ابھی پیچھے گنا جائے گا، اس وجہ سے اس کے اوپر سجدہ سہو بھی نہیں ہوگا، اور اپنی فوت شدہ جو اس کی رکعت رہ گئی تھی اس فوت شدہ کو پہلے پڑھے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ پہلے امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جائے، جب امام صاحب سلام پھیر دیں گے پھر اس کے بعد یہ اپنی وہ رکعت پڑھے گا کہ جو بیچ میں رہ گئی تھی، ایسا نہیں ہے۔ لاحق مقتدی جہاں سے اس کی رکعت رہی ہے وہیں سے شروع کرے گا، پہلے انہیں کمپلیٹ کر کے پھر آخر میں امام صاحب کے ساتھ مل جائے گا۔ پھر جب امام صاحب فارغ ہو جائیں تو اپنی پڑھے، ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن اگر اس نے ایسا کیا کہ امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد وہ جو بیچ کی رکعت اس کی رہ گئی تھی، یہ وضو کرنے چلا گیا تھا، اب اس نے آخر میں جا کے پڑھی ہے، نماز تو پھر بھی ہو جائے گی، فقہا نے لکھا، لیکن ایسا طریقہ اختیار کرنے کی وجہ سے یہ گناہ گار ہوگا۔ اب اس کی مثال میں آپ کو ایک اور واضح طور پہ دیتا ہوں۔ تیسری رکعت میں سو گیا یا وضو کرنے چلا گیا، چوتھی میں جاگا یا چوتھی میں پہنچا وضو کر کے، تو اسے حکم ہے کہ پہلے تیسری رکعت بغیر قرات کے پڑھے، کیونکہ امام کے پیچھے گنا جا رہا ہے، پھر اگر امام کو چوتھی میں پائے تو ساتھ ہو لے، ورنہ پھر اسے بھی بغیر قرات کے تنہا پڑھ لے، اور ایسا نہ کیا بلکہ چوتھی امام کے ساتھ پڑھ لی، پھر اس کے بعد اپنی تیسری رکعت جو بیچ میں رہ گئی تھی اسے پڑھا، تو نماز ہو گئی لیکن گناہ گار ہوا۔ اب تیسرا ہے مسبوق۔ مسبوق کے احکام ان امور میں لاحق کے خلاف ہوتے ہیں کہ پہلے امام کے ساتھ یہ مل جاتا ہے، یعنی پہلی 2 رکعتیں رہ گئی، تیسری میں امام صاحب کے ساتھ ملا تو پہلے والی اپنی 2 نہیں پڑھے گا بلکہ امام صاحب کے ساتھ اگلی 2 پڑھے گا۔ امام صاحب نے سلام پھیر دیا،
اب یہ کھڑا ہو کر اپنی وہ رکعتیں دو پڑھے گا جو امام صاحب کے ساتھ اس نے نہیں پڑھی. اچھا، اس میں اگر یہ 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے کوئی واجب بھولے سے رہ گیا، یعنی کوئی ایسا کام ہو گیا جس کی بنا پر سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، تو پھر اس پر لازم ہے کہ یہ سجدہ سہو بھی کرے گا. فقہا نے لکھا کہ مسبوق مقتدی جو ہوتا ہے یہ اپنی فوت شدہ کی ادا میں منفرد کی طرح ہے. پہلے ثنا نہ پڑی تھی اس وجہ سے کہ امام بلند آواز سے قرات کر رہا تھا، یا امام رکوع میں تھا، یا یہ ثنا پڑھتا تو رکوع نکل جاتا، یا امام قعدہ میں تھا. غرض کسی وجہ سے بھی اگر یہ ثنا نہیں پڑھی تھی تو اب جب امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد پڑھے گا تو تب اسے تعوذ تسمیہ اس سے پہلے ثنا پڑھنی، قرات سے پہلے تعوذ پڑھ لے، پھر اس کے بعد تسمیہ اور اپنی سورہ فاتحہ اور کوئی سورت ملا کے اپنی رکعت کو مکمل کر سکتا ہے. اور ناظرین یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ مسبوق کو چاہیے کہ امام صاحب جب سلام پھیر دیں تو فوراً کھڑا نہ ہو جائے، یعنی امام صاحب کے سلام پھیرتے ہی فوراً کھڑا نہ ہو جائے، بلکہ اتنی دیر صبر کرے کہ اسے پتہ چل جائے کہ امام صاحب کو کہیں سجدہ سہو تو لاحق نہیں ہے. اگر سجدہ سہو لازم ہے تو پھر وہ سجدہ سہو کریں گے تو ساتھ یہ بھی کر لے گا. اگر امام صاحب نے ادھر سلام شروع کیا، یہ کھڑا ہو گیا، بعد میں پتہ چلا امام صاحب تو سجدہ سہو میں چلے گئے، ان کے اوپر تو واجب تھا، تو اس لیے فقہا نے کہا کہ اتنی دیر صبر کرے کہ اسے پتہ چل جائے کہ امام صاحب کے اوپر سجدہ سہو تو نہیں، اگر ہے تو ساتھ میں پھر یہ بھی کرے گا. تو مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے اس پروگرام میں ہم ریکارڈڈ سوال شامل کرتے ہیں. جی سوال چلائیے. میرا نام محمد عادل الطوری ہے. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ فرض نماز کی پہلی رکعت میں آیت سجدہ تلاوت کی گئی، پھر اسی وقت سجدہ تلاوت بھی کر لیا، جب سجدہ سے اٹھا تو دوبارہ اسی رکعت میں آیت سجدہ سے تلاوت شروع کر دی لیکن اس کا سجدہ نہیں کیا، تو کیا ایسے نماز ہو گئی یا دوبارہ سجدہ تلاوت کی ادائیگی لازم تھی؟ رہنمائی فرما دیں. اگر کوئی شخص نماز میں دوران قرات آیت سجدہ کی تلاوت کرتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ سجدہ تلاوت کرے. اب سجدہ تلاوت کرنے کے لیے سیدھا سجدے میں چلا گیا، سجدہ کیا اور پھر دوبارہ کھڑا ہوا، اب مزید اس نے تلاوت کرنی. اگر دوبارہ وہی آیت سجدہ تلاوت کر دی، یعنی تکرار کر دیا، تو اس تکرار کی وجہ سے دوبارہ سجدہ تلاوت کرنا لازم نہیں، صرف وہی ایک سجدہ جو پہلے کیا تھا وہی کافی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں حکمی طور پر ایک ہی مجلس میں آیت سجدہ کا تکرار پایا جا رہا ہے، اور جب ایک ہی مجلس کے اندر آیت سجدہ کا چند بار تکرار کرتے ہیں تو ایک ہی سجدہ واجب ہوتا ہے، دوسرا واجب نہیں ہوتا. تو اس صورت میں کہ جب کھڑے ہو کر دوبارہ آیت سجدہ کی تلاوت کر دی، یعنی تکرار ہو گیا، تو پہلے چونکہ سجدہ تلاوت کر چکے ہیں وہی یہاں پر کفایت کر جائے گا، دوبارہ کرنے کی حاجت نہیں. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں اللہ کریم یہ احکام نماز ہمیں یاد رکھنے اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز. ہر عبادت سے برتر عبادت نماز.